ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری جو درس کا ہمارا ہے سیگمنٹ، اس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ صرف ایک یہ چھوٹی سی آیت اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، اس میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے، اس کا سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو اس میں الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کو کون سے یوز کیے اور اس کا کیا مقصد تھا، اور اس کے بعد اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام تک پہنچے، کیونکہ اس آیت کے اندر ان کا جو ہے ذکر ہے اور انہیں کو ہی محور بنایا گیا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس وجہ سے کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی اور کیا کیا انہوں نے کام کیے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک مقام کو پہنچے، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی شخصیت سے چیزیں سیکھی اور ان کو ایز اے رول ماڈل اپنے لیے بنایا۔ سب سے پہلے ہے جی اس آیت کے اندر یہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون، اور من کون، احسن جو لفظ ہے اس کے اوپر ہم لوگ ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ اس کا بیسیکلی جو نارمل وہ ہے ترجمہ وہ ہے بھلائی، دین کہتے ہیں وے آف لائف کو، مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ کار۔ ہم لوگ دین کو زیادہ تر سمجھتے ہیں ریلیجن کے، اس کے پر مذہب کے طور پہ، لیکن اسلامک ہسٹری کے اندر ہم لوگ قرآن میں لفظ مذہب نہیں دیکھتے، نہ ہی ہم لوگوں کو حدیث میں وہ نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دین کا لفظ استعمال کیا ہے، مالک یوم الدین، کہ اس دن کا مالک، کہ جہاں پر جس نے جون سا زندگی کا طریقہ کار اختیار کیا اس کو وہ سامنے بتا دیا جائے گا۔ ممن اسلم وجہہ، اور اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دیا، وجہہ للہ، اور اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا۔ یہ ہے اس کے آیت کا پہلا پارٹ۔ اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے یہ جو ورڈ ہے احسن جو ہے نا، یہ ہے اس کی ضد ہے۔ اب جس طرح سے آپ کا حسنہ ہوتا ہے تو سیئہ ہوتا ہے، اس کی جو ضد ہے، تو حسنہ جو ہے نا ہم لوگ بولتے ہیں اچھائی کو، بلائی کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بلائی کیا ہو سکتی ہے، کون سے دین کے اندر ہو سکتی ہے، کس طریقے کے اندر ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، اسلم وجہہ، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اللہ کے آگے، وجہ للہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور وجہ للہ کہ ہم اللہ کے آگے اپنا چہرہ جو ہے وہ سبمٹ کر دیں۔ پرانے جو کلچرز تھے اس کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا جو فیس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ مزین کیا جاتا ہے، ان کے سر پہ تاج پہنایا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کہا ہے کہ اپنا جو چہرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو، اور جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دو، اس چیز میں جو سب سے آنریبل چیز ہے اس کو اللہ کے آگے جھکا دو۔ بیسیکلی اس کے اندر جو ہے اس کا چیز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو احسان لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو اس سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو احسان ہے، ابھی جو ہم لوگوں نے کہا ومن احسن، تو یہ اسی سے ہی نکلا ہے احسان جو ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ احسان جو ہے کبھی کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو نہ کیا، اس کا ہم لوگوں کو حکم دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ بے شک محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو احسان ہے نا، یہ ہم لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ اب اس آیت سے نا ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ احسان یہ ہم لوگ کیسے کریں گے، کیسے دین کے اندر یہ جو احسان ہم لوگوں نے کہا ہے کہ بلائی جو سب سے بہتر دین ہے وہ ہے کس قسم کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ڈالی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وجہ للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ کر لینا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ہمیں اس ملت کا بن جانا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تو بے تحاشا خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میں نے مینشن کیا ابراہیم حنیفہ،
کہ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو یکسو تھے، حنیفہ مطلب یکسو تھے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو اگلا ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اسلم کا مطلب یہ ہے کہ اسلم کر دینا، اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، ایک اس کا یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اتباع ہے، اتباع ویسے بیسیکلی فرما برداری کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جو یوز ہوا ہے اپنا اتفاق، اس کے جو لفظی میننگ ہے وہ ہے نقش قدم پہ چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم اس میں سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو سبمٹ کر دے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، وجہ للہ، اللہ کے آگے اپنا چہرہ کر دے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، اس کا مطلب اگر ہم لوگ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے اپنا، اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لینا، مطلب ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہے، ہمارا جو زندگی کا گول ہے، ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، جو ہمارا بزنس ہے، ہمارا اور دنیا کے لین دین ہے، ہمارے رشتے ہیں، ہماری سب چیزیں، وہ سب کا سب اس کے نیچے آتا ہے۔ ہمارا جو مین چہرہ ہے وہ ہمارا اللہ کی طرف ہے، اور ہم اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف کا چہرہ کرنے کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی طرف جا رہے ہیں، وہی ہمارا مین مقصد بن گئے ہیں۔ اور اس کے اندر جو نا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب آپ نے یہ مقصد بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَاتَّبَعُوا مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، کہ اس کے بعد اتباع کرتے ہیں، نقش قدم پہ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جو کہ حنیفہ ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو اس آیت کے اس پارٹ کے اندر مینشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پہلا پارٹ ہے اس آیت کا، وہ ہے ہمارے دل سے ریلیٹڈ، کہ ہمارا دل کیا کر رہا ہے، اور دوسرا پارٹ ہے ہمارے ایکشن سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِنْ أَسْلَمْتُ وَجْهُهُ لِلَّهِ، جس میں ہمارے دل کیا، ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ ہم آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایسا فیصلہ تھا کہ جو ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ڈیسائیڈ کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم جو بھی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر آئے گا۔ ہماری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے ہے، ہمارے کوئی بھی جو بھی ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس میں بے شک جتنا ہی منافع ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں کہا تو ہم اس کے اندر وہ چیز نہیں کریں گے۔ ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اس کے مطابق ہو جائے گی، اس سے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک زندگی کا ایسا فیصلہ ہے جو آپ اپنے دل کے اندر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اسلم ہو جاتے ہیں، وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اس کے بعد وہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہ ایک آیت کا ایک پارٹ ہے، اور دوسرا پارٹ ہے جو کہ ظاہری پارٹ ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اتباع کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو اتباع ہے یہ نظر آتی ہے یہ دنیا کو، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اتباع کرتے ہیں۔ وہ اتباع بھی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح سے عیسائیوں نے کیا، وہ اپنے رحمانیت کے اندر انہوں نے اپنی چیزوں کو نیکی کا تصور بنا کے اس کے اندر لگے۔ تو یہ بیسیکلی اتباع ہے کہ جو آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیف جو تھے، ان کے ذات کے اوپر جو ہے نا، ان کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے نا چلنے والی۔ اور وہ کیا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو وہ اس کے مطابق ہے۔ اب ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آیت کا محور بنایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کے اندر، وہ بڑے ہی پیارے طریقے کے ساتھ کیا، وہ بڑے ہی مٹھاس کے ساتھ کیا۔ وہ ایک رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نا وہ ہے، اس رشتے کے اندر ایک اپنی ایک مٹھاس ہے۔ وہ ہم لوگ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بے شک کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی ذکر کرتا ہے، ہماری پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے کہ یہ فلان شخص بڑا اچھا تھا، اس نے یہ بات کی، یہ اس کی مجھے بات، تو ہمیں اگر پتہ لگے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں ان کو، اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اور بات بھی جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حالانکہ شرک ایسی چیز ہے کہ یہ تو کبھی کوئی بھی شکل بنا لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر سے بھی نکل آتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ کبھی کوئی ہماری اپنی خواہش کی اس کی وجہ سے کوئی چیز بن جاتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں، ہمارے دل میں آ جاتا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم نماز لمبی کر دیتے، اب یہ بھی ایک شرک کا پارٹ ہے، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں جو ہے جو اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نا یہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے حضرت انس بن مالک، تو انہوں نے کہا کہ آپ خیر البریہ ہیں،
یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2369 ہے. تو کہ آپ اللہ کی بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جواب دیکھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہترین وہ ہیں, کیا نام ہے اس کا, بہترین وہ ہیں, خیر البریہ ہیں. تو اب اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ انہوں نے فٹافٹ اپنے آپ کو وہ کر کے تو ان کے بارے میں بات کی. دوسرا ان کا احترام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جو انہوں نے جس ریگارڈ کے ساتھ کیا, جتنے ہی محبت کے ساتھ, جتنے پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے, اسی محبت اس حدیث کے اندر نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حنیفہ, یہ بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ یکسو ہو گئے, انہوں نے ساری چیزوں سے اپنا منہ پھیر کے صرف اللہ کو اپنا وہ بنا لیا. تو اب وہ ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 40 ہے, حدیث قدسی ہے اپنا, کیا نام ہے, صحیح مسلم کی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا 3 لوگوں کا, 3 قسم کے لوگوں کا جن کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اس میں ایک شہید ہوگا, ایک عالم ہوگا, ایک غنی ہوگا. تو وہ شہید سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تو آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ جو نا میں نے اللہ کے لیے قتال کیا, اللہ کے لیے میں نے اپنا ساری زندگی لگائی, جہاد کیا. تو اس کو کہا جائے گا کہ کذبت, تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا, تم نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں کہا جائے یہ جری ہے, یہ بہادر ہے. تو اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں. اور پھر ایک ہوں گے جو عالم ہوں گے, ان سے کہا جائے گا کہ آپ کو اتنا علم دیا گیا تھا, اللہ کے لیے اتنا کچھ دیا, آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ میں نے اللہ کے لیے دنیا میں قرآن پلایا, میں نے قرأت کی, تلاوت کی, یہ کچھ کیا. تو وہ آگے سے اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے کذبت, تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں قاری بولیں, تمہیں عالم بولیں, اور وہ لوگوں نے بول دیا. تو جب وہ تمہیں لوگوں نے بول دیا تو فقط کی, تو پھر تم جاؤ, پھر اس کو یہاں پہ تمہارا کچھ نہیں, اس کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے. پھر اسی طرح غنی ہوگا, وہ اللہ سے پوچھے گا, وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تمہیں اتنا مال دیا تھا, اتنا سب کچھ دیا تھا, تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا. اللہ کہیں گے نہیں, تم جھوٹ بولتے, تم نے اللہ کے اوپر, لوگوں کے اوپر, اللہ کے لیے نہیں خرچ کیا, تم نے اس لیے خرچ کیا لوگ تمہیں غنی بولیں. تو وہ لوگوں نے بول دیا, پھر اب میرے پاس سے کچھ لینا کے لیے, اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دی جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی اگر ہم کہیں پہ جاب کرتے ہیں کسی کے پاس, اور ہم اس کے پاس, اس کو ہمیں کوئی کام کہتا ہے, ہم اس کا کام نہیں کرتے, ہم کسی اور کے پاس جا کے سارا مہینہ اس کو ہم صرف کرتے ہیں, اور مہینے کے اینڈ پہ آ کے ہم کسی اس بندے کو بولیں کہ بھائی ہمیں تنخواہ دو ہماری پوری. تو وہ کہے گا کہ اب سارا مہینہ تم تو کسی اور کے لیے کام کرتے رہے, تو میرے پاس آ کے کیوں تنخواہ مارے, جاؤ جا کے اسی سے تنخواہ لو. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو کرتے ہیں وہ آپ اللہ کے لیے پاتے ہیں, اس میں کوئی انصاف ہے؟ یہ بالکل, جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو لوگوں نے آپ کو کہہ دیا فقط کین وہ کہتے ہیں, لوگوں نے آپ کو وہ کہہ دیا جو آپ کو جری کہنا تھا, جو آپ کو وہ کہنا تھا, جس کے لیے آپ نے سارا کچھ کیا تھا, تو وہ اللہ کے پاس تو لینے کا لیے کچھ نہیں. تو یہ اب ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے یہ کرنا ہے. جب ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں نا, یہ حدیث پڑھتے ہیں, تو ہمارا دل ڈر جاتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ کیسے یہ تو اتنی مطلب ایک چیز ہے, اس کے اندر ہم لوگوں کے اندر بھی کہیں وہ نہ آ جائے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں زندگی کے اندر, جو بھی ہماری چیزیں ہیں سب اللہ کے لیے. اگر تو ہمیں اس کا اللہ سے ریوارڈ چاہیے, اگر ہمیں اللہ سے نہیں چاہیے تو وہ پھر سودا ہمارا اپنا ہے. جو چیز آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ انسان جس چیز کے لیے بھاگتا ہے اس کو وہ چیز مل دیتے ہیں. تو اس کا ایک چیز یہ. اچھا, اب جو دوسرا پارٹ ہے آیت کا, یہ بڑا اس کے اندر بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, یہ بہت پیاری بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور اخذ کہتے ہیں پکڑنا, اور واتخذ یہ اس سے نکلا بھی سپری. تو اس میں کہتے ہیں, اس میں پوری آیت میں بیسیکلی جو لفظ ہیں ایک ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے, ہم واتخذ اور خلیلا کو سب میں دیکھیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے طور پر پتہ نہیں. اب یہ دیکھیں گے ایسی ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. اگر ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنا دوست بنائے, کہیں سے محبتیں ملیں, کہیں سے, اور یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک خلیل بنا لیا. یہ ایک دنیا ہے, آپ سوچیں کہ یہ ایک جگہ ہے, ایک گھر ہے جس کے اندر, ایک جگہ ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں, اس کے بعد ایک
اس کا ایک شہر ہے، شہر سے بڑا ایک ملک ہے، ملک سے بڑی ایک دنیا ہے، دنیا سے بڑے سورج، سورج سے بڑی گلیکسیاں، گلیکسیوں سے بڑی پتہ نہیں کیا کشائیں اور کیا کیا اتنی بڑی، اور ان کے اندر بھی پھر وہ ملکی وے گلیکسی اور کون کون سے اتنے بڑے بڑے سیارے، اس میں ایک ڈاٹ ہے جو کہ ہم ہیں، اور پھر اس میں ہمارا ایک دل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہتے ہیں اتنا بڑا رب، اتنی کہکشاؤں سے اور اتنی بڑی چیزوں سے بڑا رب، اور اس کے اندر ہم اتنے چھوٹے سے ہم چلتے ہیں. جب ہمارے لیے جب زمین پہ ہم چینٹیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ہماری کیا ویلیو ہوتی ہے؟ تو وہ چینٹیوں کا اور ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے ہیں اور اس میں ہم لوگ یہ کتنی سے دانے کے برابر ہوں گے، اور ان کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. تو وہ رب واقعی بہت بڑا رب ہے، وہ بہت بڑے کردار والے، وہ بہت بڑی شخصیت، وہ بہت بڑا رب ہے ہمارا. اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یہاں پر یہ چیز کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دی، اس کے اندر کیا وہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا چیزیں کی. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ قرآن کی آیتیں ان کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ پھر جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور ابراہیم کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، ابراہیم نے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تم نے خوب خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کا. یہاں بھی وہ جو لفظ یوز ہوا ہے وہ محسنین یوز ہوا ہے. بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اب دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ایک یہ ہے، اس میں دو چار چیزیں ہیں جو بڑی خوبصورت. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر بھی ہم محسنین کو بڑا وہ دیتے ہیں. تو یہ بھی وہی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ جو احسان کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ وہ جو آزمائش تھی بے شک کہ وہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو ہم لوگ ان کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے اپنی زندگی کے اندر. ہم چیزیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر آزمائش آ رہی ہے، ہم اس کو سوچ رہے ہیں یار یہ بڑی مشکل آزمائش. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اگر ہمیں پتہ لگ رہی ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ ہم پہ کیا آزمائش آ رہی ہے. آپ کے جو رب ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا آزمائش آ رہی ہے. تو جس رب کو یہ چیز پتہ ہے تو بس پھر ٹینشن ہی ختم. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا وہ چیز تھی کہ انہوں نے کیا. پھر جب ان کو کیا نام ہے اس کا صحرا تھا اور صحرا کے اندر حضرت حاجرہ تھی اور حضرت اسماعیل تھے جو چھوٹے سے تھے، تو وہ حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ یہ آپ ہمیں یہاں پہ ڈیزرٹ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کو رب کی طرف سے حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ رب کی طرف سے نہیں. تو حضرت حاجرہ نے بھی پھر آگے سے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں اللہ کے بارے سے چھوڑ کے جا رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لیں گے. یہ ان کا بھی پھر ایک کردار تھا جو انہوں نے بات کی. لیکن آپ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے، ہم ہر چیز کے لیے خیال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کا وہی کسی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. اور اگر اللہ نے کہہ دیا تو یہ ان کی سب محبتوں کے اوپر اللہ کی جو محبت تھی کہ اگر اللہ نے کوئی بھی چیز کہہ دی تو بس وہ پھر اس کا وہ بن جاتی. تو یہ جو ہے نا ایک انتہائی امپورٹنٹ اس کی چیز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ جو انہوں کی ساری جو مشکل چیزیں تھیں جو انہوں نے کی، بے شک وہ اس کی تھی اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر وہ چھری کا تھا، اور جو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، جو انہوں نے ان کو کیا کیا نام ہے اس کا کفار کو وہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو. وہ ہے اپنا قرآن کے اندر اس کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ صورت نمبر 21 ہے اپنا اس کی ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو پکارتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دیتی. تو اس کے بعد پھر کچھ آیتیں پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب کافروں نے کہا اور جلا ڈالو اور مدد کرو معبودوں کی، ان کی جو ان کی کریں گے اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے. اور پھر آگے جو ہے یا نارو کونا بردم و سلاما علی ابراہیم. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال. اب یہ آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہیں جو
اپنا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں، مشکلیں موڑ لے رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی موڑ لے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف کرو، یہ تمہارے معبود کچھ نہیں، اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دو، اور وہ آگ بھی ایسی کہ جس کے اوپر سے پرندہ گزرے تو وہ اس کے اندر گر جائے، اور ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کو اٹھا کے ابھی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اب ایک کیفیت ہے، یہ ایک سچویشن ہے کہ جو کہ کریٹ ہو گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک دم سے سارے وہ ایکسٹرنل سین سے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اوپر کیمیا کیا، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ جو پیس ہے، تو جب یہ وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور صرف ٹھنڈی اس طرح کی نہیں کہ وہ ان کو نقصان پہنچے، سلام بردوں و سلام، ایسی آگ ایسی ٹھنڈی ہو کہ ان کے لیے پیس بن ہو۔ اب یہ دیکھیے یہ آگے اللہ تعالیٰ کا پھر پیار ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت اس کے اندر ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کیوں یہ ہوا کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ جناب اپنا وہ ان کے دل میں کیوں، ہم جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں نا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ان کا اور اللہ کا رشتہ تھا، ان کو پتہ تھا وہ اللہ کی چیز ہے، انہوں نے اللہ کی، وہ اللہ کے خلیل ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے کرنا ہے سارا کچھ۔ تو جب اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ تو پھر ٹینشن کس بات کی، پھر جو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ قبول ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اس کا یہ خلیل ہونے کا ایک وہ ہے۔ پھر خلیل کی ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو خلیل ہوتا ہے وہ اپنے خلیل کیا ہے؟ خلیل بیسیکلی آپ سمجھیں کہ محبت کا ایک لیول ہے، جب ایک لیول پہ آپ پہنچتے ہیں، یا رقیب بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رقیب ایک ہے اور خلیل یہ ہے کہ جب آپ کا ایک عرصے کا ایک دوستی کا ایک لیول اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو وہ ایک رتبہ ملے، وہ ایک خلیل کا رتبہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ شدید محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ خلیل، اللہ تعالیٰ اپنا خلیل بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے خلیل بن جائیں، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بن جائیں۔ تو اس میں دیکھیں دوستی کی کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ فرض میں گئے، جا کے آپ نے نماز پڑھی، فٹافٹ آپ نے وہ اپنا جو ناک پورا کرنا تھا وہ آپ نے لگایا اور پھر آپ اپنے کام کے اندر لگے۔ یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، یہ ایک خلیل کے ساتھ جو ایک آپ کا جو ریلیشن ہے، یہ وہ ایک ریلیشن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جو آپ اس کے اندر ہوتے ہیں پھر آپ کو نہیں وہ ٹینشن ہوتی کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نہیں، یہ بھی کرنے والا، آپ کئی چیزیں ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، آپ کہتے ہیں یار یہ شان نہیں ہے، میں یہ نہیں کرتا، خیر ہے۔ تو وہ آپ اس کے اندر آ کے اللہ کے لیے پھر آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، آپ اللہ کے ساتھ رات کو بیٹھ کے آپ اللہ کے ساتھ راز نیاز کر رہے ہیں، آپ اپنے دکھ بتا رہے ہیں، آپ اپنی جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں، آپ کی خوشیاں ہیں، آپ کی دن کے ساتھ آپ کی ہر چیز جو بھی آپ کے دل کی، آپ اپنے جیسے اپنے دوست کے ساتھ کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں۔ تو کیا ہے کہ آپ نے اپنا ایک ریلیشن اسٹیبلش کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ویسے ہے کہ جیسے وہ ظن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو جو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیزیں کرنا شروع کرنے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ٹرسٹ، آپ اپنے دوست کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹرسٹ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ کرنا ہے، اپنی فیملی کو وہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے، اپنے بچے کے اوپر یہ ان کا ٹرسٹ ہے، ان کو پتہ ہے جب اللہ نے کیا ہے تو بس ٹھیک ہے، میرے خلیل ہے، وہ میرے ساتھ برا نہیں کریں، وہ میرے ساتھ جو بھی کریں گے وہ اچھا ہی ہوگا میرے۔ یہ جو یقین ہے نا آپ کا، یہ ایسا یقین ہے کہ یہ آپ کو وہ خلیل کی اس صفت سے نکل آتا ہے۔ آپ کو اپنا کوئی دوست ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یار یہ میرے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی تو اس کی بات سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں یار لیکن یہ ٹھیک بات کر رہا ہوگا، یہ میرا بھلا چاہتا ہے، یہ مطلب میرا برا نہیں چاہتا۔ تو آپ سوچیں آپ اللہ کے ساتھ وہ ریلیشن کریں۔ پھر اس کے اندر ایک اطاعت کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو صحابہ نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم اطاعت کر کے اس درجے کے اوپر پہنچے۔ آپ اپنے جو آپ کا خلیل ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں، آپ اس کے بات وہ کرتے ہیں کہ جنہیں اپنا ٹھیک ہے اس نے کہا تو میں یہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اس کا ایک لیول۔ پھر اس کے اندر محبت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، آپ جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں اپنے خلیل کے لیے محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ مجھے یہ ہے وہ کوئی کرنا ہے یا میرے اوپر کوئی وہ مشکل آ گئی ہے، کوئی وہ ہو گیا۔ آپ کو بتا ہوتا ہے یار یہ میرا دوست ہے یار، اس نے میرا مشکل وقت میں اس نے فلانے ٹائم تھا اس نے میرا ساتھ۔ تو یہ تو رب ہے، یہ تو آپ کو آپ سوچیں کسی دن رات کو بیٹھ جائیں اللہ کے ساتھ اور تہجد کے اندر آپ 2 رکعت پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ یاد کرنا شروع کریں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا، پہلے آپ کیا تھے، پھر آپ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں پہ سہارا دیا، پھر آپ کیسے گر پڑے، پھر آپ کو کیسے وہاں سے اٹھایا، پھر کرتے کرتے کہاں لے کے گئے، پھر آپ کو آج کہاں پہنچایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو
اس کے اندر آپ جب اس کو سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. پھر خلیل جو ہوتا ہے وہ ریگارڈ کرتا ہے اپنے جو دوست کی جو اس نے نعمتیں اس پہ کی ہوتی ہے, جو اس نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہوتی ہے, وہ اس کو ریگارڈ کرتا ہے. اس پہ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کیا نام ہے اس کا, جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, وہ کہتے ہیں یہ سب وہ آیت کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں, وہی مجھے کھلاتے ہیں, وہی مجھے پلاتے ہیں. لذی خلقتنی, انہوں نے مجھے پیدا کیا کہ وہی مجھے کھانا کھلاتے ہیں, یہ سکین, وہی مجھے پلاتے ہیں, اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ وہی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم اب لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ ایک مجمع ہے کافروں کا جن کے ساتھ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کرتے ہو, یہ کرتے ہو. آپ دیکھیں جب آپ کسی کو جو ہے نا اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں غلط, آپ کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے, آپ اس کو کرتے بتا رہتے ہیں یہ تو غلط, لیکن وہ اپنی اس کے اندر ایک دم سے کرتے کرتے اللہ کے ساتھ مگن ہو گئے, بات کرتے کرتے کہ جو نا وہ تم غلط کرتے ہو, ساتھ نے کہا کہ اور اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں, وہی مجھے کھلاتے ہیں, وہی مجھے پلاتے ہیں, میں جب بیمار پڑتا ہوں مجھے ٹھیک کروائیں. مثلا اس میں ایک ڈفرینٹ قسم کی ہمبلنس ہے, ایک اس میں ایک ڈفرینٹ ایک محبت کا جو ہے نا ایک وہ ایلیمنٹ موجود ہے. تو بس میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا خلیل بنا لیں. ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دوست بن جائیں, آپ میرے دل کو جو ہے نا اس طرح کا کر دیں کہ وہ آپ کی دوستی کے ساتھ مگن. جب آپ ایسے اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کر رہے ہوں گے, اپنے دل کی باتیں کر رہے ہوں گے, اپنا سب کچھ کر رہے ہوں گے, تو آپ جب آپ رات آپ نے وہ سب کچھ کیا, اب آپ اگلے دن جب اٹھیں گے تو آپ کو ویسی کچھ چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کو کرنے کا دل نہیں کرے گا. آپ کو کہ یار میں آپ اگلے دن جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کیا منہ لے کے جاؤں گا, وہ میرا رب ہے, آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن ہے, آپ کو شرم آئے گی, آپ کہیں یار نہیں یہ والا کام ویسے چھوڑ ہوگا. تو یہ چیزیں, تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے آج کی جو آیت تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا ومن احسن دینا ممن اسلم, اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا کہ جو سبمٹ کر لے اللہ تعالیٰ کے آگے, وجہ للہ, اور اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لے, اور اللہ کی طرف, اور وہوا محسن واتبع ملت ابراہیم خلیلا, اور اتباع کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ حنیف تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اپنے خلیل سے طور پہ. اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنائے, اور ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے دل والا ایسا دوستی کا رشتہ بنائے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کے ہر مشکل, ہر خوشی, ہر مومنٹ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں اور اپنے دوست کے ساتھ مخاطب بنیں. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوات ان الحمد للہ رب العالمین. أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.